بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، کیا حال چال ہیں؟ سب دوست ٹھیک ہیں؟ بھائی نماز ہم پہ فرض ہے اور ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں نماز کی۔ آپ بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں اور اپنے ماں باپ کا خیال کریں اور کوشش کیا کریں میرا بھائی کہ جتنا ہو سکے گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی اس چیز کی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یار کوئی دیکھ کے ہمیں یہ کہہ رہے نمازی ہو گئے ہیں، نہیں یار ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ آپ کو پوچھتے ہیں نا یار آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو انہیں آپ یہ کہ فخر سے جی الحمدللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو آپ بھی آئیں نماز، تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ ایک بار دو بار آپ کو دیکھے گا، تیسری بار آپ کے ساتھ خود جائے گا۔ تو بہت مہربانی۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست اور بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کہ وہ اس لیے مجھے کافی دوستوں نے کال کی، میرے مکتب پہ بھی انہوں نے یہ سوال کیا، اور یہ سوال کافی دن سے چل رہا ہے، کیا حکیم صاحب جراثیم کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم نے بہت ٹاپ کے نسخے استعمال کیے ہیں، جراثیم نہیں بڑھتے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں۔ اگر 2% ہے 2% پہ ہیں، 10 پہ ہیں 10 پہ ہیں۔ اگر ہم نے 3 مہینے بھی میڈیسن یوز کی ہے تو سپرم نہیں بڑھتے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ایزوسپرمیا کی طرف کیوں جا رہا پیشنٹ؟ میرے کافی دوستوں نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیم صاحب اس کا بھی کوئی حل کر دو۔ میں کہ اللہ پاک دی ذات نے شفا دینی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا وہ اس پیشنٹ کے کیوں نہیں بڑھ رہے۔ ہم اس چکر میں بڑھ جاتے ہیں کہ پہلا نسخہ لے لو جراثیم بتائے گا۔ بیسکلی نسخہ نہیں ہوتا میرا بھائی، علاج کروانا چاہیے۔ چاہے آپ کسی بھی طبیب کے پاس جائیں، کسی بھی حکیم کے پاس جائیں، کوئی بھی حکیم ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہے، وہ قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ میرا پیشنٹ بیمار ہی رہے۔ اس کی ہر طریقے سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا پیشنٹ جتنی جلدی ٹھیک ہو جائے اور لوگ مجھے دعائیں دیں اور میری PR اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ سب پیشنٹ مجھ سے صحیح ہوتے ہیں یا فلاں سے نہیں ٹھیک ہوتے، فلاں سے ٹھیک ہوتے ہیں، فلاں سے نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ شفا اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ بیسکلی نسخہ نہیں ہوتا میرا بھائی، بیسک جو ہوتا ہے وہ علاج ہونا چاہیے۔ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں میڈیسن ایک عرصے سے کہ آپ کے جراثیم نہیں بڑھ رہے، تو آپ اپنا ماضی دیکھیں کہ آپ نے ماضی میں کیا ہے، کیا ہے۔ میں دیکھوں، آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ماضی میں کیا ہے، کیونکہ میں کچھ ورڈز ایسے نہیں بولتا کہ میری ویڈیو میری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں تو میں ان چیزوں کو گھما کے لے کے جاتا ہوں بات کو۔ ہم ماضی میں کچھ غلطیاں ایسی کر لیتے ہیں کہ جس کی وجوہات ہمیں بعد میں سامنے آتی ہیں، بعد میں سامنے آ جاتی ہیں کہ جی اب حکیم صاحب سے رابطہ کریں یا کوئی بھی نسخہ لے لیں تو جراثیم بڑھ جائیں گے، تو وہ علاج بھی غلط، سارا کچھ غلط، تو پھر ماضی بھی غلط۔ تو یار ان چیزوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں نماز کی دعوت دیتا ہوں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار گناہوں سے بچیں۔ تو ذرا شور ہے لیکن تھوڑا سا آج ایڈجسٹ کیجیے گا کیونکہ شور گاڑی گزر سی ہے۔ اصل میں جو ہمارا ماضی گزر گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بھائی ہمارے جو سپرم ہے کیوں نہیں بڑھ رہے۔ یا تو آپ کو اس حصے میں چوٹ لگی تھی، پوائنٹ آف بات ہے، یا تو آپ کو اس حصے میں انسان کرکٹ کھیلتا ہے، بائک چلا رہا ہوتا ہے یا کہیں گر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ یہ اس چیز کو دیکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کو لائف میں پہلے سوزاخ ہوا ہے، یہ سب سے پوائنٹ آف بات ہے۔ اگر آپ کو لائف میں پہلے یہ معاملہ ہو چکا ہے تو آپ کے جراثیم نہیں بڑھیں گے، پہلے اس کا علاج کیا جائے گا۔ اگر آپ کو سوزاخ ہو چکا ہے تو اس کا علاج ہو، چاہے وہ آپ ٹھیک بھی ہو گئے ہوئے، ماضی میں ایک مرتبہ بھی ہو چکا ہے نا، تو وہ سپرم کاؤنٹ نہیں بڑھنے دے گا، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ وہ نالی کے اندر زخم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے، میں نے اس لیے شارٹ بتا دیا۔ وہ سوزاخ کیا ہوتا ہے؟ وہ نالی کے اندر زخم، پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں اگر تو یہ چیزیں نہیں ہوئی، تیسری بات
وہ یہ کہ جب ہم اپنے ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہیں اس کی وجوہات کی وجہ سے وینز بلاک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ بہت سخت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی وجہ سے وینز بلاک ہو جاتی ہیں, ان میں خرابی آ جاتی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں حکیم نہیں چنگا, حکیم بدلو. اپنی عادتیں نہیں بدلنی ہے, حکیم نہیں چنگا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی حکیم ہے, کوئی بھی بندہ میڈیسن دے رہا ہے تو وہ قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ میرا پیشنٹ نہ ٹھیک ہو, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا پیشنٹ ٹھیک ہو. میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا, سب میرے بھائی ہیں, لیکن میرا جو حق بنتا ہے, میرا ایز اے طبیب, میرا حکیم ہونے کے حق بنتا ہے کہ میں اگر پیشنٹ کو میڈیسن دے رہا ہوں تو کیا مجھے اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو یہ ماضی میں یہ معاملات گزر چکے ہیں. کچھ بھائی باہر ہوتے ہیں تو وہ جب گھر سے باہر جو لوگ کام کر ملک سے باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بھی تھوڑی سی عادت ہوتی ہے. تو جب انسان اس عادت میں چلے جاتا ہے تو پھر وہ ایزوسپرمی کی طرف ہی جانا نا. ان چیزوں سے بچے. یہ تین چیزیں پوائنٹ آف ذہن میں رکھیے گا, ایک چوٹ, دوسرا سوزاخ, تیسرا ہاتھ سے گاڑی چلانا. ان تینوں میں سے آپ نے کیا زندگی میں کیا ہے, اور تینوں کا ایک ہی علاج ہے, وہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے سپرم بڑھیں گے. دعویٰ نہیں میں کرتا, لیکن شفا اللہ کے حکم سے ہوگی. بیسک اس کا علاج ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, پیشنٹ کی رپورٹ دیکھی, اچھا ایکٹیو اتنے ہیں, نارمل اتنے ہیں, اور 5 سیل اتنی ہیں, آپ کی تو 5 سیل بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا. ہاں ایسا ہوتا ہے, 5 سیل جب بڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں. تو بھائی جس کی 5 سیل آلریڈی ختم ہے تو اس کے سپرم کیوں گئے, یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, اس کے سیل کیوں گئے. جو یہ 3 باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں, ان کا ایک ہی حل ہے, وہ آپ کریں. اس کے بعد آپ میڈیسن استعمال کریں, چاہے کسی بھی حکیم کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, بے شک ان سے پوچھ لیجئے گا حکیم صاحب سے کہ حکیم صاحب یہ جو حکیم صاحب نے بتایا کہ آیا بات ٹھیک ہے. الحمدللہ میں ایک کوالیفائڈ آدمی ہوں, میں جو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں, جو میرے پریکٹیکل میں ہے, اور ایسے کافی پیشنٹ کا علاج کر چکے ہیں ہم اللہ کے حکم سے. ان کی رپورٹ اچھی آئی ہے. جب رپورٹ اچھی آئی ہے تو تب میں نے کہا کہ یار یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو رہا ہے. شفا تو اللہ کی ذات نے دینی ہے بھائی, میڈیسن کے اندر نہیں ہے. یہ کرنے کے باوجود بھی سپرم کاؤنٹ نہیں بڑھتے تو یہ تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے نا شفا. میں کوئی توبہ استغفار کوئی ایسی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, شفا اللہ کی ذات نے دینی ہے. لیکن الحمدللہ 85% جو آپ کی رپورٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. 85%. وہ کرنا کیا ہے, کاپی پینسل پڑھ لو. ایک ہی چیز ہے, وہ کیا ہے, کیسوں کے پھول. کیسوں کے جو پھول ہیں وہ آپ نے 50 روپے کے لینے ہیں, کافی اتنے سارے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے 3 حصے کر لیں. غور سے سن لیجیے گا میرا بھائی, بعد میں کال کر کے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس ٹائم پیشنٹ ہوتے ہیں. اس کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ 1.5 لیٹر پانی کے اندر ڈال کے رات کو اسے چولہے پہ چڑھا دیں, چولہے کے اوپر چڑھا دیں. اس کا پانی جب یلو کلر میں آ جائے گا, وہ پکنا شروع ہو جائے گا, اسے اتار کے واشو میں لے جائیں. وہ اتنا گرم ہو کہ صرف وہ جسم نہ جلائے. ٹھیک ہے, 1 کپ لیں پانی کا, جو اوپر اس کے جو وہ پتے ہیں, وہ کسوں کے پھول ہیں, وہ ان کو سائڈ پہ کر دیں تھوڑا سا. وہ پانی جو اپنی ناف کے اوپر ڈالنا ہے اپنے اس حصے میں ٹوٹلی, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی باڈی کو ہوا نہ لگے. واشو میں آپ کپڑے پہن کے فوراً اپنے بستر کے اندر آ جائیں. آج کی ہے, 3 دن کے بعد دوبارہ کریں, اگلا 5 دن کے بعد دوبارہ کریں. اللہ کے حکم سے اگر وینز کے اندر کوئی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے سپرم نہیں بڑھ رہی یا کوئی اور پرابلم ہوگی, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا وہ جب آپ نے یہ کر لیا, ساتھ آپ میڈیسن استعمال کریں. کسی بھی حکیم صاحب سے آپ اس رپورٹ دکھا کے اسے اس کے پاس چلے جائیں, اسے رپورٹ دکھائیں یا اس کے بعد رپورٹ کہ بھائی میری یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو رپورٹ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوگی. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے, اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, جن کے پاس نہیں ہے نا ان سے پوچھیں. کافی دوست ایسے کہتے ہوں گے کہ سب کیڑیاں گلنا چھپائے ہوئے ہیں, لیکن بھائی جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیں. اولاد وہ پھول ہے جس کی خوشبو جو ہے نا ہر بندے کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب کسی کے پاس ہو نا تو اس کو قدر نہیں ہوتی,
جس کے پاس نہیں ہے نا اس سے پوچھیں. میرے پاس یہاں پہ لوگ آ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ حکیم صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا, جو بھی کرنا میرے اللہ پاک کی ذات نے کرنا. نماز پڑھیں, اللہ پاک سے مانگیں, دعائیں کریں. نماز کے بعد اپنے گھر والوں کو کہیں, خود پڑھیں اور دعا کریں کہ دوائی جب آپ کھا رہے ہیں نا میڈیسن, تو اس سے ہم دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے شفا ہو جائے. یہ فون کر کے نا کہ اگر حکیم صاحب یدی کوئی گارنٹی ہے ایسے, میں اف یو ڈونٹ مائنڈ, یہ نہیں کہ فون صاحب حکیم صاحب فون دیتے کہ حکیم صاحب وہ اس کی کوئی گارنٹی ہے, یار ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ میرے بھائی ہیں. کسی بھی حکیم کو ایسا نہ کہا کریں. دیکھیں شفا تو اللہ کی ذات نے دینی ہے. تو آج ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, میں بولتا جاؤں گا, آپ نے کہنا کہ حکیم صاحب. تو بات یہ ہے کہ میرا بھائی یہ جو میں نے چیزیں بتائی یہ استعمال کریں آپ, ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سپرم بڑھانے کی میڈیسن استعمال کریں, چاہے کسی حکیم سے. بہتر تو یہی ہے جس کا کام اسی کو ساجے, اس کے پاس جائیں, اس کے رپورٹ دکھائیں, اس کا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیسوں کے پھولوں کی اگر بھاپ لیں تو کیسا ہے. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی میڈیکل رپورٹ کلیئر ہوگی اور اللہ پاک کی ذات آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے, میری دعا ہے. اور میرے جن بھائیوں کو نہیں سمجھ آتی تو جو میں نے نمبر دیا ہے تو وہ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کال ایک بار ریسیو نہیں ہوتی تو دوسری بار کر دیا کریں. تو دوسری بات یہ ہے نماز کے ٹائم نہیں اور رات کے ٹائم نہیں, ٹھیک ہے میرا بھائی. انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے ٹاپک آپ کے سامنے, مجھ سے اصل میں آپ لوگوں نے سوال کیا تھا, آج جو ٹاپک تھا کافی ویڈیو بھی لمبی ہو چکی ہے, لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا نا, اللہ کے حکم سے نا 100% کام کرتا ہے, 100% کام کرتا ہے. تو نماز پڑھا کریں, اللہ پاک کی ذات کو یاد کریں, اللہ پاک سے مانگیں. السلام علیکم.